السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اس وقت آج کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں اور یہاں کے بہت ہی قابل اسٹوڈنٹ میرے سامنے موجود ہیں اور یہ بیسیکلی کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج اس کا پہلے نام تھا، تو زیادہ تر میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں اور آگے یہاں پر ہمیں امید ہے کہ بزنس اسٹڈیز بھی ہوں گی، لیکن کیونکہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ٹاپک آج میڈیکل کا لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ہر چیز کے اندر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے آئی آ گئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آئی ٹی جو ہے وہ ہر شعبے کے اندر چلا گیا ہے اور میڈیکل کی فیلڈ میں تو بہت کچھ ہو گیا ہے۔ یعنی اب تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بہت سارے کام جو ہے جو کہ ڈاکٹرز کرتے تھے یا میڈیکل سٹاف کرتا تھا وہ اب جو ہے مشینیں کریں گی۔ اب بہت سارے آپریشنز جو شاید سرجن کرتے تھے اب وہ روبوٹس کریں گے اور بہت سارا کام جو ہے وہ آپ کا ریپلیس ہو جائے گا۔ تو اس سے کیا جابز اور مزید بڑھیں گی یا جابز کم ہو جائیں گی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جابز کم نہیں ہوں گی بلکہ مزید بڑھیں گی، کیونکہ اور اسپیشلسٹ چاہیے اس کے اندر، اور دنیا وسیع ہو رہی ہے، جتنی ریسرچ ہو رہی ہے اتنے اور میڈیکل جو ہے ایکسپرٹس چاہیے۔ اور میڈیکل میں صرف پہلے ایک ڈاکٹر کی بات سنا کرتے تھے، لیکن اب میڈیکل کے شعبے میں بہت سارے شعبوں کے اندر جو ہے ڈگریاں مل رہی ہیں اور ان سب کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے۔ تو اس میں دنیا میں بہت کام ہو رہا ہے، پاکستان میں کتنا کام ہو رہا ہے، اور پاکستان میں خاص طور پہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ اپنا کیریئر کس شعبے میں دیکھ رہے ہیں یہ آج کے پروگرام میں جانیں گے۔ میرے نزدیک یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے۔ گیسٹ پینل کا تعارف کرواؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمود اے خان صاحب موجود ہیں جو کہ جنرل سرجن بھی ہیں اور رجسٹرار ہیں کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے، سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید شاہ فیصل صاحب، آپ جو ہیں وہ کے ایم ڈی سی سے بھی تعلق ہے آپ کا، کے ایم یو سے، اور پروفیسر آف آرتھوڈینٹس ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ایسوسیشن آف آرتھوڈینٹس، اور اس کے علاوہ ڈائریکٹر ہیں اسپیشل اسمائل اولمپکس میں جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں ان کو لے کے جاتے ہیں سر، تو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر شبنم شمیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈین اینڈ ہیں آپ، ایچ او ڈی ہیں یہاں پر گائنی کے شعبے کی کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں، سر آپ کو میڈم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ثاقب انصاری صاحب، آپ جو ہیں وہ ہیموٹولوجسٹ ہیں، اس کے علاوہ بون میرو ٹرانسپلانٹیشن پہ کام کرتے ہیں، بلڈ کے شعبے کے اندر آپ کی بے انتہا خدمات ہیں۔ عمیر ثنا فاؤنڈیشن سے بھی آپ کی وابستگی ہے اور تھیلیسیمیا پہ آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، بہت اچھی شاعری بھی کرتے ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں جناب۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمود اے خان صاحب، فرمائیے سر کیا اے آئی جو ہے وہ، جیسے ہم بات کرتے ہیں تو ہم تو زیادہ تر آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس سبجیکٹ کی، ای کامرس سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور آئی ٹی انسٹیٹیوٹس میں جا کے بات کرتے ہیں، جو ایم ایس ان آئی ٹی کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ہم بھی ہیلتھ کے اندر آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں اس کا کیا کیریئر دیکھتے ہیں آپ؟ رول آف اے آئی جو ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہے دنیا کی ہر فیلڈ میں، اس طرح میڈیکل میں اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہم اس بریڈ سے تعلق رکھتے ہیں یا اس نسل سے میرا تعلق ہے جہاں ہم نے کنونشنل، میں بیسیکلی سرجن ہوں تو میں آپ کو بتاؤں، ہم نے کنونشنل بڑے بڑے چیروں والی سرجری سے اب ہم روبوٹک سرجری پہ آ گئے، جو ایک ٹرانسفارمیشن ہم نے دیکھی ہے فرام اے ٹو زیڈ میں، اور یہ بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہے کیونکہ روبوٹک سرجری اس وقت آپ دیکھیں دنیا بھر میں جہاں شروع ہو چکی ہے، تو اس کے پاکستان میں بہت ہی جدید سینٹر بن گئے ہیں۔ گورنمنٹ آف سندھ نے جو سینٹر بنائے ہیں، جیسے سول ہاسپٹل میں، جناح ہاسپٹل میں روبوٹک سرجری ہے، تو اے آئی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہو چکا ہے جو کہ اس وقت میڈیکل فیلڈ کے اندر ہر لیول کے اوپر انٹر ہو چکا ہے، خاص طور سے پیتھولوجی کی فیلڈ میں دیکھیں، سرجری کی فیلڈ میں دیکھیں، میڈیسن کی فیلڈ میں دیکھیں، تو رول آف اے آئی جو ہے نا آپ کم نہیں کر سکتے، لیکن چیک ضرور رکھنا پڑے گا۔ اس میں کیا اس میں چیلنجز ہیں، اس پر ضرور بات کریں گے۔ آپ فرمائیں پروفیسر ڈاکٹر سید شاہ فیصل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں سر، کیا اس میں آسانیاں پیدا کرے گا یہ ساری چیزیں، اے آئی جو ہیلتھ کے اندر آ گیا ہے، یا مشکلات پیدا کرے گا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ اتنا زبردست ٹاپک ہے، دس از نیڈ آف دا ٹائم، کہ آپ یہ اتنا اچھا ٹاپک، پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ آپ اس طرح کے ایشوز پہ آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ ٹاپک تھا کہ اے آئی فرینڈ اور فو، دوست ہے یا دشمن ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر اس وقت ہم اپنے بچوں کو، فیوچر جنریشنز کو، یہاں ہمارے کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے ڈاکٹرز اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، اگر ہم اے آئی نہیں پڑھتے تو ہم نے دیکھا کہ ابھی دنیا میں جو معاملات ہوئے
پورے ملک کچھ نہیں کر سکے, اپنی ایگزسٹنس وہ نہیں کر سکے. سائبر سیکیورٹی ہے, اے آئی کی ڈفرینٹ فیلڈز ہیں, بالکل, تو ہم ختم ہو جائیں گے. اور اگر ہم اے آئی نہیں پڑھتے تو یہ ہمارے ساتھ دشمنی ہے, اس وقت اپنے کنٹری کے ساتھ دشمنی ہے اور ورلڈ کے ساتھ دشمنی ہے. تو ہم یہ دشمنی کریں گے, اور ابھی ہم فوکس کریں کہ ہمارا 5 ایئرز 10 ایئرز 15 ایئرز کیا رول ہونا چاہیے. تو اے آئی کے اندر اگر ہم آگے نہیں جاتے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے کسی بھی فیلڈ میں, میڈیسن میں, ڈینٹسٹری میں, یا آپ نے دیکھا کہ سائبر سیکیورٹی کے یعنی اس کی مثال ایسی لے لیں, جنگوں کے اندر پہلے جاتے تھے تو تلواروں سے لوگ لڑتے تھے, یا اس کے بعد چلیں توپے شوپے آ گئیں. اب تو اتنا ٹارگیٹڈ آپریشن ہوتا ہے کہ آپ نے جہاں پر ٹارگٹ کرنا ہے, اگر ایک بلڈنگ کے اندر وہ چند لوگ ایک فلیٹ کے اندر موجود ہیں تو ڈائریکٹ اسی فلیٹ کی ونڈو سے میزائل آتا ہے, ادھر ہی لگتا ہے. تو اگر مثال کے طور پہ جو وار ہیں, وار بھی وہ نہیں رہی, تو اب کسی کا آپ نے آپریشن کرنا ہے یا ہیلتھ کے شعبے کے اندر ہے, تو اب آپ وہ کیسے رہ سکتا ہے؟ ابھی جو ہے یہی چیز ہم ابھی اپنی پریکٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وائس چانسلر صاحب ہیں وسیم قاضی, ڈاکٹر وسیم قاضی صاحب, انہوں نے بھی ابھی ایک ہم شعبہ یہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شروع کرنے والے ہیں. ان کا بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو کس طرح سے ٹرین کریں آئی ٹی کے اندر. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میڈیسن اور سرجری میں, جیسے ڈاکٹر محمود صاحب نے بھی کہا کہ روبوٹکس آ گئے, اس کے علاوہ بہت سے ایسے پروسیس ہیں جن میں ریپیٹیشن ہوتی ہے, وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اے آئی کو ڈال دیتے ہیں جہاں مین پاور زیادہ چاہیے. اور آپ نے جو سٹارٹ کیا کہ کئی پروفیشنز ختم ہو جائیں گے, بلکہ میں کہوں گا کہ کئی پروفیشنز نئے سٹارٹ ہو جائیں گے. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں کنٹری میں وہ ڈاکٹرز, وہ پروفیشنلز جن کو کہ اے آئی آتا ہے اور وہ ڈاکٹرز ہیں, ان کا رول بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. تو اگر اسی وقت اگر ہم دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ پروفیشنز میں کہاں ہم کو اے آئی چاہیے اور ہم اپنے آپ کو اکوپ کریں گے, اور کمپیوٹرز سوشل جو کمپیوٹر سافٹ ویئرز ہیں ان کی نو ہاؤ حاصل کریں گے, تو ہم آگے دنیا میں یوزفل فیسلٹی جو ہے کہ ٹیکنالوجی جس جگہ پہ دنیا میں جا چکی ہے, ڈاکٹر شبنم صاحبہ فرمائیں, پاکستان میں موجود ہے یا ان کو باہر جانا پڑے گا اسپیشلائزیشن کے لیے, پڑھنے کے لیے؟ اب اتنی بڑی تعداد تو باہر نہیں جا سکتی, تو یہاں پہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان میں؟ نہیں, میرے خیال میں دیکھیں, پہلی بات تو آئی تھنک میں اگین آپ کو جیسے شاہ فیصل نے کہا کہ مبارکباد دوں گی کہ یہ بہت ٹاپک ہے, اس لیے ہمارے اسٹوڈنٹس کو سوچنے کا موقع ملے گا اور وہی سوچیں گے کہ ہاں اے آئی میں ہم کیا کر سکتے ہیں. اس بات پہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں, اے آئی ڈیفینیٹلی ایک بہت اچھی چیز ہے جو کہ ہیلتھ کیئر میں بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کسی بھی جنگ میں اور کسی بھی شعبے میں. ہیلتھ کیئر میں بھی ہم جنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں ڈیزیزز کے اگینسٹ. تو لیکن یہ کہ ہاں لمیٹیشن اپنی ہے. پاکستان میں اس کا ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ اس میں بہت امپرومنٹ آ رہی ہے. ہم جو کام 1 سال پہلے کرتے تھے اب ہم اس سے کہیں زیادہ اے آئی کو یوز کر رہے ہیں. اویئرنیس کی وجہ سے آپ کی ٹیکنالوجی چیزیں آ گئی ہیں ہمارے پاس, اینڈ دین لوگوں میں اویئرنیس ہے, اس کے سافٹ ویئرز ڈیولپ کر رہے ہیں, اور ہمیں تو بہت آسانی ہوتی ہے. میں اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو جو میرے پاس 3rd ایئر آنورڈز آتے ہیں, میں بہت اے آئی پرو ہوں, ان سے میں کہتی ہوں کہ تم امریکہ کے, انگلینڈ کے لیکچرز لو, آن لائن لیکچرز لو. دین ہمیں پیشنٹ ڈائگنوسس میں بہت ہیلپ ہے. سیمولیشن سے ہمیں ٹریننگ بہت اچھی دے سکتے ہیں. اے آئی سیمولیٹڈ آپ ایمرجنسی کیئر ٹریننگز, بہت اچھی ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ سرجری کرنے میں جیسے آپ ٹارگیٹڈ اس کھڑکی سے میزائل مارتے ہیں, ہم بھی ٹارگیٹڈ ڈیزیز کو وہیں جا کے اٹیک کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں ڈاکٹر ثاقب آپ فرمائیں کہ یہ جو اے آئی کا بڑھتا ہوا جو سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں, اس سے علاج جو ہے بہتر ہو گیا ہے, آسان ہو گیا ہے, ڈائگنوز کر پا رہے ہیں چیزیں, انسانوں کی جانیں بچا پا رہے ہیں. جو پہلے صورتحال تھی اب اس سے ہم بہتر جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو رضوان بہت مبارکباد, بہت خوبصورت پروگرام ارینج کیا ہے. کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی کا ایک تاریخی پروگرام ان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ڈاکٹر محمود صاحب, شاہ فیصل صاحب, میڈم شبنم صاحبہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ڈیفینیٹلی دیر از اے فیوچر آف اے آئی, اور ہم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے, اس کو اگنور نہیں کر سکتے, اور اگر ہم نے اس کو اگنور کیا تو ڈیزاسٹر ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مگر دونوں باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کیا ہم رافیل خرید رہے ہیں تو رافیل اڑانے والا بھی موجود ہے ہمارے پاس کہ نہیں ہے. ہمارے پاس ایسے یونٹس موجود ہیں, بہت ہائی لیول کے انٹرنیشنل یونٹس موجود ہیں, مگر وہ ملینز کی ہماری انویسٹمنٹ جو ہے
وہ ڈیزاسٹر کا شکار ہو رہی ہے کیونکہ ان یونٹس کو چلانے والے لوگ نہیں ہیں, ان یونٹس میں کو ڈرائیو کرنے والی فورس نہیں ہے ہمارے پاس. سو وی نیڈ اے فورس, وی نیڈ اے سورس. اگر ہم کوئی اے آئی کی طرف ان شاء اللہ تعالیٰ جائیں گے بھی اور جا رہے ہیں اور بہت اسمارٹلی جا رہے ہیں, بہت اچھے سے جا رہے ہیں, اس میں ہمیں وہ ہیومن ریسورس کی ٹریننگ پہ بھی ساتھ کے ساتھ نظر رکھنی چاہیے کہ اگر ہم نیکسٹ جنریشن سیکوینسر یوز کر رہے ہیں, اس کا سب سے اسمارٹ یوز لیبارٹریز میں ہو رہا ہے, ڈائگنوسٹک میں ہو رہا ہے, ریڈیولوجی میں ہو رہا ہے, اور گوگل کے ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں کہ جو الٹرا ساؤنڈ اور ریڈیولوجی کے ڈائگنوسس کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں. ایون میڈیسن کی پریکٹس میں چیٹ جی پی ٹی کے تھرو ایک سافٹ ویئر ہے کہ جو نیرو ڈاؤن کر دیتا ہے آپ کے ڈائگنوسس کو. سو وی آر یوزنگ اٹ اسمارٹلی. مگر اس میں جو ایک لائٹر موڈ پہ ایک بات, ایک لائٹر اس میں کہ روبوٹ جو سرجری امریکہ میں کرتا ہے وہ $50,000 میں کرتا ہے, اور جو سرجن کرتا ہے وہ $30,000 میں کرتا ہے. کیوں بتائیے؟ کیونکہ روبوٹ کی ساس نہیں ہوتی, بیوی نہیں ہوتی, وہ لڑکے نہیں آتا, ڈانس سن کے نہیں آتا. تو دیر از جو ہیومن ایررز ہیں کہ گھر سے کسی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہوا ہو, اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہو, کوئی ہیومن پیتھولوجی, کوئی سائیکالوجی, کوئی ایموشنل ایرر, وہ نہیں ملتے آپ کو جب آپ روبوٹ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. روبوٹ بڑا پریسائز اور بڑا پرٹیکولر ہوتا ہے. نہیں, اس میں جیسے کہ ہم بات کرتے تھے نا, آپ فرمائیں سر, کہ یعنی اکثر رہا ہے, ہر دور میں رہا ہے کہ کچھ سرجن بڑے مشہور ہوتے ہیں کہ جناب یہ سرجن جو ہے کیا بات ہے اس کی, یہ فلاں شعبے کا اس سے بیسٹ تو پاکستان میں ہے ہی نہیں, یا دنیا میں بات کر لیں. تو رپورٹ میں تو آل آر ایکول, یا ٹیکنالوجی آر ایکول؟ نہیں, ٹیکنالوجیکلی تو ایڈوانس ہے وہ, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. آنے والا وقت ایک وقت آئے گا کہ ایسا کہ روبوٹ شاید آپ کو کمانڈ دے گا. ہاں, کہ میں اچھا یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں میڈم, آپ فرمائیں کہ ان کے لیے چیٹ جی پی ٹی کا استعمال, گوگل کا استعمال, یا جو ریسرچ ہو چکی ہیں ان کو پڑھ کے دوبارہ اس میں کام کرنا, کاپی پیسٹ کرنا, تو ان کی کچھ صلاحیتیں بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں؟ نہیں, ایکچولی ڈپینڈ کرتا ہے رضوان آپ اس کو کیسے یوز کریں. چیٹ جی پی ٹی ہے چاہے کچھ بھی ہے, آپ اگر اس کو کاپی پیسٹ نہ کریں, اپنی کریٹیکل تھنکنگ نہ ختم کریں, اپنا ہیومن ایلیمنٹ نہ ختم کریں. اگر آپ نے کریٹیکل تھنکنگ ختم کر دی, ہیومن ایلیمنٹ ختم کر دیا, تو آپ تو خود چیٹ جی پی ٹی بن گئے نا. آپ نے چیٹ جی پی ٹی نہیں, ایسا تو نہیں ہوتا اکثر اسائنمنٹ چیک کرتے ہوئے آپ خود بھی سرپرائز ہوتی ہوں کہ یار اتنی اچھی انگلش تو میری بھی نہیں ہے جتنی اچھی بچے نے لکھی ہوئی ہے, تو بس ایسا فیل ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بالکل, لیکن وہ انگلش ہماری زبان نہیں ہے, ہم تو میٹر پہ دیکھتے ہیں. ہاں, نہیں میٹر بھی آ جاتا ہے نا, میٹر سب بھی آ چیزیں بھی آتی جاتا ہے, ہیں, اور تو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سے بنا ہوا ہے, اس کی ٹپیکل ورڈز ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ چیٹ جی پی ٹی, اٹ شوڈ بی ہیومنلی اسسٹڈ اے آئی. اگر ہیومن ایلیمنٹ ہٹا دیں گے اور صرف اے آئی پہ ڈپینڈ کریں گے, یہ لوگ تو کرپل ہو جائیں گے, نہ سوچ سکیں گے, نہ لکھ سکیں گے. آپ ابھی تک ہم لوگ نیرو اے آئی پہ ہیں. نیرو اے آئی مینس کہ آپ کو اس کو کمانڈ دینا ہے, جیسے ڈاکٹر محمود نے کہا ہے. اب فیوچر میں جب ٹرو اے آئی آ جائے گا تو وہ تو اللہ اس وقت سے بچائے, تو میرے خیال میں وہ پھر وہ ہمیں کمانڈ دے گا. بیکاز ابھی تک اے آئی میں سیلف امپروومنٹ, ریفلیکشن. اچھا, اس میں ڈاکٹر شاہ فیصل, مجھے ویسے اچھا نہیں لگتا کہ میں کوئی جینڈر کی بات کروں, لیکن کیونکہ میڈیکل کی فیلڈ میں ہمارے یہاں فیمیل زیادہ ہیں. اب آپ دیکھیں نا, سامنے بھی 95% میرے گرلز بیٹھی ہوئی ہیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اچھے رشتوں کے لیے آپ ایم بی بی ایس کر رہی ہیں یا ڈینٹل پڑھ رہی ہیں یا میڈیکل میں آئی ہیں. میں تو پازیٹیو ہوں, میں کہتا ہوں کہ آپ نے جا کے آگے کیریئر بنانا ہے. ایسے ہی ہے, کیریئر بنانا ہے نا. ایسا تو نہیں کہ کسی نے فرمائش کی تھی کہ بہو ڈاکٹر ہی چاہیے اس لیے یہاں پہ ایڈمیشن لے لیا ہے. یہ سامنے والی جو فرنٹ رو اور سیکنڈ رو میں نا, یہ سارے ہمارے ڈائنامک ٹیچرز ہیں, اور میجورٹی آف دیم آر فیمیل. ہاں, تو اس لیے تو بالکل. اب آپ دیکھیں, یہ ٹیچرز کی بات ہو رہی ہے, یہ بھی کوالٹی آپ کے جو ٹیچرز ہیں یہ بھی تمام فیمیل ٹیچرز ہیں. تو اب تھوڑا سا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسپیشلائزیشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہو گئی میڈیکل فیلڈ کے اندر, اور خاص طور پر اے آئی کے شعبے کے اندر آپ نے آگے جانا ہے تو خالی یہ بیسک سے کام نہیں چلے گا, بیچلر سے آگے آپ کو بڑھنا پڑے گا. تو اس کا مطلب آپ کو شادیاں بھی ڈیلے کرنی ہوں گی تھوڑی سی. ارلی میرج ان ڈاکٹرز نہیں ہوگا, اس کا مطلب تھوڑا آگے پڑھیں گے, آگے کیریئر بنائیں گے.
تو یہ جو اتنی بڑی تعداد میں پاکستان میں فیمیل میڈیکل فیلڈ کے اندر موجود ہیں، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں میجورٹی آگے کیریئر کنٹینیو کرے گی، اور خاص طور پر اے آئی کی طرف بڑھے گی؟ اے آئی میں آئی ڈونٹ نو گرلز آر گڈ اور ناٹ. بھائی آپ لوگ اچھے ہیں؟ اچھا چلیں. آپ نے جو ہے وہ 3-4 سوالوں کی بارش کر دی اور بڑے مشکل سوال ہیں. میں 1 بائی 1 کوشش کروں گا کہ ان کے ساتھ انصاف کروں. سب سے پہلے جو آپ نے کہا کہ یہاں اتنی ساری فیمیلز بیٹھی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ سب اپنے لیے کلیپنگ کریں. کیوں کلیپنگ کریں؟ اس کی ریزن ہے، اب ہمارا جو سسٹم ہے دیٹ از اوپن میرٹ. تو یہاں جو بھی بیٹھا ہے وہ ایگزامپل ہے کہ وہ اوپن میرٹ پہ آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب جو ہے نا. اچھا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے کہا کہ پوسٹ گریجویشن کا، تو بالکل ان سب کو میرا میسج یہی ہے کہ کہیں پہ بھی رکے نا. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو وہ جو ہے آپ کہیں پہ بھی رکے نا، آپ انڈر گریجویشن کریں گے MBBS PDS بایو ٹیکنالوجی ڈفرینٹ فیلڈز میں، اس کے بعد آپ پوسٹ گریجویشن کی طرف جائیں. اور پوسٹ گریجویشن کرتے وقت یہ دیکھیں کہ دنیا کی ڈیمانڈ کیا ہے، آپ جابس کیا ہیں، انٹرنیشنلی نیشنلی کیا جابز ہیں. تو وہ ان فیلڈز کو سامنے رکھتے ہوئے، اور آپ میں ڈاکٹر ہوں، میرے کلینک میں یا باقی لوگ بھی یہاں ڈاکٹرز موجود ہیں، اگر ہم اپنی پرانی ٹیکنیکس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایڈوانسمنٹس کی طرف نہیں جاتے تو ہم obsolete ہو جاتی ہیں چیزیں. تو آپ جو ہے نئی جو ایڈوانسمنٹس ہیں، کمپیوٹر سائنس ہے، AI ہے، اس کی انیشیل جو نالج ہے اس کے کورسز کریں اور دیکھیں اور کس چیز میں آپ کو پوسٹ گریجویشن کرنی ہے. تو پوسٹ گریجویشن کریں اور اس طرف جائیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر ثاقب، مجھے فرمائیں کہ یہ جو ہم AI کی بات کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، چیزیں آسان ہو رہی ہیں اور ہمارا ڈیوریشن بھی کم ہو رہا ہے، ٹائم بھی بچ رہا ہے، ایکسپرٹیز بھی آ رہی ہیں، لوگوں کی جانیں بھی بچا رہے ہیں. لیکن ٹیکنالوجی فری نہیں ہے، روبوٹک فری نہیں ہے، مشینیں فری نہیں ہیں، اور ہم تو بنا نہیں رہے، ہم تو امپورٹ کر رہے ہیں زیادہ تر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پیسہ لگ رہا ہے اس کے اندر، اس کام کے اندر. اور آف کورس ابھی اتنا پاکستان میں نہیں آیا، لیکن جہاں جہاں آ رہا ہے مہنگی چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ جو کاسٹ ہے یہ کون دے گا؟ اس کا مطلب علاج مہنگا ہوگا، یہ کاسٹ ان دا اینڈ جو ہے عوام نہیں دینی ہوگی، یہ کون دے گا؟ جی اچھا، دیکھیے اس میں ایک تو بات بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی کہ اکثر ہمارے یہاں سائیکالوجیکلی سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہم بیکورڈ ہیں یا ہمارے پاس اتنے اپڈیٹڈ ہم نہیں ہیں جو ریسٹ آف دا ورلڈ ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے. جب ہم نے اپنا کیریئر شروع کیا تو لائبریریوں میں جاتے تھے، بکس اٹھاتے تھے تھیسس لکھنے کے لیے، اور جب ہم نے اپنا PhD کیا تو ہمارے کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے اور پوری دنیا کا ڈیٹا ہمارے ایکسیس میں موجود تھا. اور مختلف نہیں، ڈاکٹری کے شعبے میں تو میں یہ کہوں گا میں نے پوری دنیا میں وزٹ کیا ہے، میں پورے ورلڈ میں گیا ہوں ہر جگہ. اور خاص طور پہ ہم یورپ کی بات کریں، UK کی بات کریں، امریکہ کینیڈا کی بات کریں، اگر سب سے بیسٹ پروفیشن میں ڈاکٹرز ہیں تو وہ پاکستانی ہیں. الحمدللہ وہاں پہ پاکستانی ڈاکٹرز ہیں. وہاں کسی گورے سے بھی بات کرو تو کہے گا یار میں پاکستانی ڈاکٹر کو دکھاتا ہوں. ان کی پریفرنس ہوتی ہے کہ پاکستانی ڈاکٹر. سو جو ایجوکیشن، اکیڈمکس اور اپڈیٹڈ نالج ہمارے پروفیسرس کے پاس، ابھی ڈاکٹر شبنم صاحب نے کہا کہ میں کنٹینیوس AI سے ہیلپ لیتی ہوں اپنی پڑھائی میں، اپنی ایجوکیشن میں، اپنی ٹیچنگ. سر کاسٹ کی بات بتائیں، کاسٹ کون دے گا یہ ساری؟ دیکھیے کاسٹ ہوتی ہے، کاسٹ ہر چیز کی ہوتی ہے، اور کاسٹ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے موسٹلی جو کہا جاتا ہے. مگر انشورنس سسٹم کا ایک سسٹم ہے کہ جو کہ انشاءاللہ اتنی بڑی آبادی ہے. اب ہم ایک ہاسپٹل کے سرکاری اسپتال کا سر نے بھی نام لیا، 2 کا لیا، اور پورے کراچی 3 کروڑ کی آبادی، پھر پورا پاکستان، پھر پڑوسی ممالک بھی، یہ سارا پریشر آ جاتا ہے. تو وہاں تو مثلا پھر کیا رہ جاتا ہے اس کاسٹ کے اندر؟ کاسٹ بچے گی. میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. میں ابھی گوادر میں کلینک کر کے آیا، 100 پیشنٹ دیکھے. تو ڈپٹی کمشنر گوادر نے کہا کہ آج آپ نے ہمارے 1 کروڑ روپے بچا لیے. کہیں گے یہ 100 پیشنٹ کراچی آتے جاتے کھاتے پیتے رہتے، اور آپ نے آ کے اگر یہی میں آن لائن کلینک کر رہا ہوں گوادر کی بیٹھ کے، تو میں ان کا 1 کروڑ روپیہ بچا رہا ہوں. سو پرسیپشن ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کا دیکھنا ہے اس چیز کو. آپ AI کے ذریعے پیسہ بچا رہے ہوں گے، پیسہ زیادہ نہیں خرچ کر رہے ہوں گے. ابھی بھی ہمارے پاس ایگزامپل سکسیز اسٹوریز موجود ہیں کہ سندھ بھر کی ایمرجنسی کو چائلڈ لائف چلا رہا ہے. ان کا ہیڈ آفس کراچی میں، ٹاپ موسٹ ڈاکٹرز کراچی میں بیٹھے ہوئے، وہ ڈاکٹرز جن کو کنکوٹ کشمور کا پیشنٹ ایکسیس نہیں کر سکتا تھا، آج چائلڈ لائف کی ایمرجنسی کے تھرو وہ اپنی ایمرجنسی کراچی میں ان کا کنسلٹنٹ بیٹھ کے وہاں پہ AI کے تھرو، وہاں پہ آن لائن سروسز کے تھرو. سو اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان شاء اللہ تعالیٰ یو آر گوئنگ ٹو سیو دا منی اینڈ سیو دا لائفز ایز ویل.
سر میں اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا پہلے کر دوں سر کہ اب زیادہ تر ٹیلی میڈیسن جو ہے آ گیا ہے. اب جو ہے مشینیں, اب مثال کے طور پہ ہماری ایمرجنسی ہوتی ہے, اس کے اندر زیادہ تر وہ لوگ آتے ہیں کہ جن کو اصولی طور پہ وہاں نہیں آنا چاہیے, تو وہ جو ہیں اگر مثال کے طور پہ آن لائن ان کا علاج ہو جائے تو وہ بہتر ہوگا ہی نہیں. ہاں, میں اس میں پہلے تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو آپ کا پہلے والا کوشچن تھا بہت ویلڈ کوشچن ہے کہ ہم ایک تو یہ کہ اے آئی کو یوز کرتے ہیں, ہم جے ایف تھنڈر کو یوز کر رہے ہیں, ہم روبوٹس کو یوز کر رہے ہیں, کیا ہم یہ ٹیکنالوجی یہاں لا سکتے ہیں, اس کو یہاں بنا سکتے ہیں؟ تو ڈرونز, تو ہمیں یہ جو میڈیسن کی چیزیں یا باقی اے آئی سے ریلیٹڈ چیزیں, ہماری سکسیس تب ہے کہ دنیا کی ریکوائرمنٹ جب ہم پوری کریں یہ چیزیں یہاں بنائیں. اس کے علاوہ جو آپ کا کوشچن تھا کہ پیسے کون دے گا یہ ٹیکنالوجی بنانے کے لیے, تو آپ کو آئیڈیا چاہیے, پیسے نہیں چاہیے. اگر آپ کا آئیڈیا اچھا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ ڈفرینٹ گرانٹس ہیں. ہمارے یہاں بھی ایک آرگنائزیشن ہے, ہماری یونیورسٹی کے اندر بھی ہے, ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن کا ونگ. وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیڈیاز دیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن, اس کے علاوہ دنیا اوپن ہے آپ کے لیے. اگر آپ کا آئیڈیا ایسا ہے تو آپ کو گرانٹ انٹرنیشنلی آتی ہے, آپ یہاں بنائیں اور اس کا پیٹنٹ کروائیں آپ. ہمارے یہاں ایک اس وقت ٹیکنالوجی ہے, ٹیکنیک ہے انویزیبل بریسز کی, ایک الائنرز کہتے ہیں ہم اس کو, انویزیبل بریسز ہے. وہ اس وقت ایک وقت ایسا آیا کہ دنیا کی جو امریکن چارٹس میں وہ ہائیسٹ نمبر پہ تھا, تو ہم سے لوگوں نے وہاں سے پوچھا کہ یہ کیا ٹیکنالوجی ہے کہ جس میں انویزیبل بریسز ہیں, اور وہ اس کے جو شیئرز ہیں وہ ٹاپ پہ تھے. تو وہ یو ایس اے کی ایک کمپنی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پاکستانی تھے جنہوں نے ڈسکور کی یہ ٹیکنیک, اور لاہور کے اندر الائن ٹیکنالوجیز میں ہم بیٹھ کے یہ انوینٹ ہوئی یہ ٹیکنیک الائنرز کی, جو انویزلائن یو ایس اے میں وہاں سے چیزیں آتی تھیں اے آئی کے تھرو, سافٹ ویئر کے تھرو سکینز آتے تھے, یہاں سے وہ ساری ٹیکنالوجیاں بنا کے دنیا میں بھیجتے تھے. تو ہم اس طرح سے یہ کر سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ اپلائی کریں گرانٹس کے لیے, کلیبوریشنز کے لیے. اچھا چلیں میں آپ کی طرف آتا ہوں, مائک دیں گے. وہ میرا سوال ابھی رہ گیا کہ جناب یہ جو ایمرجنسیز میں رش ہے یہ کم ہو سکتا ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ اگر مشینوں کے ذریعے اگر ہم ایک چھوٹے چھوٹے سینٹرز بنا دیں, اے ٹی ایم مشینیں ہوتی ہیں وہاں پہ آپ جائیں گے, اے ٹی ایم مشین پہ پریس کیا آپ نے, ڈاکٹر جو ہے فزیکل آپ کے سامنے موجود ہوگا, مشینیں موجود ہیں, اور وہاں پہ آپ کا نزلہ بخار کھانسی جو ہے اس کی علاج دوائیاں وہیں مل جائیں گی آپ کو. اور آپ آن لائن دیکھیں, ہمیں اب جو ہے نا کیش لیس اکانومی کی طرف آنا ہوگا. اب دنیا میں ہم جاتے ہیں کوئی کیش نہیں لیتا ہے, اب کارڈز کے ذریعے سارا کام ہوتا ہے. مشینیں لگی ہوں وہیں پہ اس کے چارجز 100 روپے 200 روپے جتنے بھی آپ نے ڈیسائیڈ کیے ہیں وہیں آپ کے کارڈ سے جو ہے وہیں پہ چارج ہوں, وہیں پہ ڈاکٹر موجود ہو, اور اس طرح ہمارا ہاسپٹل پہ جو رش ہے وہ کم ہوگا. یہ بہت ضروری ہے ہاسپٹل پہ رش کم کرنا. جی مائک دیں گے. سر میرا سوال یہ ہے کہ اے آئی بیس روبوٹک سرجریز جو ہیں وہ پاکستان میں اس کا کیا رول ہو سکتا ہے, اور وہ کب پاسبلٹی ہے کہ ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں آگے جا کے؟ مجھ سے پوچھیں. وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو, ایس آئی یو ٹی میں ہو رہی ہے, سول ہاسپٹل میں ہو رہی ہے, اور جنو ہاسپٹل میں ہو رہی ہے, اور لاہور میں بھی 1-2 جگہ ہو رہی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے, اور کافی اچھا والیوم ہے اب ان کیسز کا. یہ نہیں ہے کہ بہت لمیٹڈ ہو اور ہمارے پاس ٹرینڈ لوگ نہیں ہو, اب کافی حد تک لوگ ٹرینڈ ہو چکے. اچھا سر یہ مجھے ایک بات بتائیں, میں بھی جیسے سوال کرنا چاہ رہا ہوں, کوئی یہاں پہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں سوال نہیں کر پا رہا ہے, اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, تو یہ بھی آج اے آئی اور آئی ٹی یا ہمارا جو اسکرین پہ ہم رہتے ہیں یا ہم یہ اس پہ رہتے ہیں ہر وقت, یہ اسی کا قصور ہے کہ اب ہم جو ہے کمیونیکیشن جو ہے ہمارا چلا گیا. اب ہم شاید ٹائپ کر سکتے ہیں لیکن ہم بول نہیں سکتے. کمیونیکیشن کی تو پرابلم ہوئی ہے, لیکن ریسنٹلی جو میں اس وقت ایک بہت سیریسلی ایک پروگرام, چونکہ میں ایڈمنسٹریشن میں بھی ہوں سرجری کے ساتھ ساتھ, تو میں جو جس چیز کو آبزرو کر رہا ہوں وہ یہ کہ لوگوں نے سوچنا چھوڑ دیا. اچھا اس کی وجہ سے آپ کی جو برین کی ایٹروفی ہے جائے کہ شرنک ہونا شروع ہو رہا ہے, اور یہ پیپرز آ گئے ہیں, یہ مطلب میری اسٹڈی نہیں ہے, دنیا بھر میں آ گیا, کیونکہ آپ ایک کمانڈ دیتے ہیں اس کو, چیٹ جی پی ٹی کو, وہ آپ کے پاس 2 پیج کا ایک مضمون دے دیتا ہے. اب ہمیں یہاں پہ آ کے ایک لائن بڑا اسٹرکٹلی ڈرا کرنی پڑے گی کہ ہم اس کے رول کو ایلیمینیٹ تو نہیں کر سکتے سوسائٹی سے یا اسٹوڈنٹ سے یا ہم اپنی لیکن کہاں تک ہم اس کا رول اصل میں جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا سوچنا چھوڑ دیا ہے, اس کا ریزن یہ ہے کہ ہماری ویژولائزیشن پاور کمزور ہو گئی. اسکرین جو ہے نا, اسکرین جو ہے مثال کے طور پہ وہ فائنل کہانی دے دیتی ہے, اس کے آگے اپنی سوچتے. کتاب جب آپ پڑھتے تھے تو آپ ایک ویژولائزیشن پہ جاتے تھے, خواب میں جاتے تھے, ایک سوچ کی طرف جاتے تھے, ایک شعر پڑھتے تھے اس کی گہرائی میں جاتے تھے, تو وہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ بھی بڑھاتا تھا, آپ کی سوچنے کی صلاحیتیں بھی بڑھاتا تھا. اب کیونکہ ہر چیز فائنل مل گئی ہے
تو اس لیے آپ کی سوچنے کی صلاحیت جو رضوان، ختم ایک ہو اور گئی. مسئلہ ہے کہ اب ان سارے بچوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم کیا بتائیں گے، ہمیں جو پوچھنا ہے ہم ان سے پوچھ لیں گے، وہ ہمیں بتا دے گا. ان کو یہ بھی ایک مسئلہ کا آیا ہے کہ ان کو آپ جو ٹاپک بولتے ہیں، اگر وہ ٹاپک ان کو نہیں بھی آتا ہے، وہ ایک کمانڈ دیتے ہیں، اس ٹاپک پہ 2 پیج لکھ کے آ جاتا ہے. تو ٹیچر کی اہمیت بھی وہ نہیں رہی ہے جو ان کو لگتا ہے کہ جو کہ ان کو لگتا ہے. حالانکہ ٹیچر کس پوائنٹ سے بتائے گا حالانکہ وہ کانٹینٹ ضروری ہے. پہ ٹائم دینا بہت ضروری تھا. Exactly. مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں ٹیکنالوجی نے ہمارا ٹائم کم کر دیا ہے، لیکن وہ ٹائم کم نہیں کر دیا ہے، وہ ہمارے اندر بہت ساری ہمارے اپنے اندر کا کانٹینٹ چلا گیا ہے. ایک سبجیکٹ جس کو پڑھنے میں 4 دن لگاتا تھا، اگر میں آدھے گھنٹے میں اس کو پڑھ رہا ہوں تو یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. وہ جو اس کی ڈیپتھ ہے، اس کی جو گہرائی ہے، وہ میرے اندر نہیں اتر رہی ہے. ڈیپ نالج نہیں ہے جی نا. ڈاکٹر صاحب. اس کو لیتے ہوئے میں یہ deep ضرور knowledge بتا نہیں دوں ہے. کہ ڈیزاسٹر میں اور جو ہمارے ڈپرائیوڈ ایریاز پاکستان میں اے آئی کی امپورٹنس اس طرح سے ہے کہ ابھی ہم سے رابطہ کیا ہے غزہ سے کہ جی وہاں پہ جو پیتھولوجی کی سلائڈس بن جائیں گی، اس کو کمپیوٹر کے ذریعے ہم کراچی اگر بھیجتے ہیں اور یہاں سے پیتھولوجسٹ اس کی رپورٹنگ کر کے بھیج دیا کریں. اسی طرح جو اندرون سندھ اور بلوچستان کے جو ڈیپ ایریاز ہیں، وہاں کے ایم آر آئی سی ٹی اسکین کی مشین الٹرا ساؤنڈ وہاں پہ رن ہو گیا، اور کراچی سے آٹومیٹک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو اس کی رپورٹ ہو کے چلی جائے یا رپورٹنگ ہو کے چلی جائے. تو الحمدللہ سکسیس اسٹوریز پاکستان میں موجود ہیں. اور جو آپ کا سیالکوٹ مشہور ہے کہ میڈیکل ایکوپمنٹ جو انڈوسکوپس اور یہ سارے کے سارے ہمارے سیالکوٹ سے بن کے دوسروں کا برانڈ لگ کے بکتے ہیں. سو الحمدللہ وی آر آن دیئر. پاکستان نے ہمیشہ سرپرائز دیے. پاکستان نے ابھی حال ہی میں اپنے پڑوسی ملک کو سرپرائز دیا ہے. پاکستان ورلڈ کپ میں سرپرائز دیتا ہے، اور پاکستان کبھی کبھی ورلڈ انشاءاللہ کپ کا نام نہ لے سر، کبھی کبھی قوم کو بھی سرپرائز دے دیتا ہے. ہماری اپنی حالت بھی بری ہو جاتی ہے. رضوان، یہ جو بچے ہیں نا، یہ بہت اچھے بچے ہیں. میرے خیال میں یہ ان کو سب پتہ ہے پہلے سے. اور اے آئی کا چکر یہ کہ آئی تھنک ایوری تھنگ کو ایک لمٹ میں ہونا چاہیے، ورنہ وہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس پہ بھی افیکٹ کرتی ہے، وہ کرٹیکل تھنکنگ پہ بھی افیکٹ کرتی ہے، اور ریزننگ پہ افیکٹ کرتی ہے. ہمارے کالج میں ہمیں اس لیول پر بھی اردو پڑھائی جاتی ہے، اسلامیات پڑھائی جاتی ہے اور مطالعہ پاکستان پڑھائی جاتی ہے. اگر اس کی جگہ اگر اے آئی والے ٹیچرس کو ریپلیس کیا جائے تو ہم کافی زیادہ سیکھ سکیں گے اس کے بارے میں. اصل میں بات یہ ہے کہ بھائی جب ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے نا، تو اس کا میں کروں یا نہ کروں، تو پیچھے جو علم چاہیے نا، اس کے لیے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں آپ کو. اگر نہیں سمجھایا گیا، نہیں پڑھایا گیا یہ سارے علم، تو پھر وہ ٹیکنالوجی کا بھی صحیح استعمال نہیں کر پاؤ گے.